پچھلی امتوں میں روزے کا حکم، روزے کی فرضیت کا حکم مسلمانوں کو ایک خاص مثال سے دیا گیا ہے۔ حکم کے ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ روزے کی فرضیت کچھ تمہارے ساتھ خاص نہیں، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے روزے کی خاص اہمیت بھی معلوم ہوئی اور مسلمانوں کی دلجوئی کا بھی انتظام کیا گیا کہ روزہ اگرچہ مشقت کی چیز ہے مگر یہ مشقت تم سے پہلے بھی سب لوگ اٹھاتے آئے ہیں۔ طبعی بات ہے کہ مشقت میں بہت سے لوگ مبتلا ہو تو وہ ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ قرآن کریم کی الفاظ الذین من قبلکم عام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی تمام شریعتوں اور امتوں کو شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہیں رہی، اسی طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔ جن حضرات نے فرمایا ہے کہ من قبلکم سے اس جگہ نصارہ مراد ہے، وہ بطور ایک مثال کے ہیں، اس سے دوسری امتوں کی نفی نہیں ہوتی۔ آیت میں صرف اتنا بتلایا گیا ہے کہ روزے جس طرح مسلمانوں پر فرض کیے گئے پچھلی امتوں میں بھی فرض کیے گئے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پچھلی امتوں کے روزے تمام حالات و صفات میں مسلمانوں ہی کے روزے کے برابر ہو۔ مثلا روزے کی تعداد، روزوں کے اوقات کی تحدید اور یہ کہ کن ایام میں رکھے جائے، ان امور میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ واقعہ میں بھی ایسا ہی ہوا کہ تعداد میں بھی کمی بیشی ہوتی رہی اور روزے کے ایام اور اوقات میں فرق ہوتا رہا ہے۔ لعلکم تتقون میں اشارہ ہے کہ تقوی کی قوت حاصل کرنے میں روزہ کو بڑا دخل ہے، کیونکہ روزہ سے اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ایک ملکہ پیدا ہوتا ہے، وہی تقوی کی بنیاد ہے۔ روزوں سے متعلق علم حاصل کرنا فرض ہے، چونکہ ماہ رمضان کے روزے اسلام کے فرائض میں سے ہے، اس لیے اس سے متعلق علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر ٹھیک طرح روزوں کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، بلکہ کئی دفعہ تو روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات تو ظاہر ہی ہے کہ عمل کی درستی کے لیے علم ضروری ہے، اور یہ بات بھی کس قدر افسوس اور دکھ والی ہے کہ ایک مسلمان زندگی بھر روزے رکھتا رہے لیکن شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسی غلطیوں کا شکار رہے کہ شریعت کی نگاہوں میں اس کے روزے درست ہی نہ ہوں، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس کے روزے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزے سے متعلق بنیادی اور ضروری علم حاصل کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حسن خوبی کے ساتھ بجا لایا جا سکے۔ روزے سے متعلق مسائل سیکھنے کے فوائد۔ روزے سے متعلق علم حاصل کرنے کے متعدد فوائد سامنے آتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، علم حاصل کرنے کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے، علم حاصل کرنے پر اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 2، روزے سے متعلق بہت سی غلطیاں اور غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، روزہ رکھنے کا یہ فریضہ حسن خوبی کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، روزے کو توڑنے اور مکروہ کر دینے والی چیزوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ رمضان کے روزوں میں شریعت نے جو رخصتیں
اور سہولتیں رکھی ہیں ان کی حدود کیا ہے۔ نمبر 6، روزوں کی درست ہونے پر اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزوں کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 8، دوسروں کی صحیح رہنمائی بھی کی جا سکتی ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 9، سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔